نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ انعام کی آیت نمبر 132 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجات ہیں، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دیتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں رب کریم نے یہ بات سمجھائی جن و انس کو خطاب کرتے ہوئے کہ جن ہو یا انسان ہو، ہر ایک کو ان کے عمل کے مطابق جو ہے وہ جزا ملے گی۔ اور یہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے درجات مقرر ہیں کہ جو جس قدر اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں وقت زندگی کا بسر کرے گا، اس قدر اس کے درجات کو اللہ کریم بلند کرے گا۔ اللہ کریم نے جنت میں بھی درجات رکھے ہیں اور دوزخ کے بھی درجات رکھے ہیں، اور بعض حدیث میں آتا ہے کہ 10 طبقات ہیں جہنم کے، 10 درجے، اور اسی طرح جنت کے بھی درجے ہیں۔ تو ہر ایک کو اس کے عمل کے لحاظ سے جو درجہ ہے اس کو ملے گا۔ اب اس قول میں، اس بات میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا جن جو ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ اللہ کریم یہاں خطاب جو کر رہا ہے وہ گروہ جن و انس سے کیا جا رہا ہے، یا معاشر الجن والانس کے اوپر جو مضمون چل رہا ہے کہ دونوں ہی مخلوقات کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ متصلاً اللہ کریم نے یہ بات کی کہ ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے لحاظ سے درجات مقرر۔ تو خطاب یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کریم دونوں کو ایڈریس فرما رہے ہیں کہ جن ہو یا انسان ہو، جس قدر وہ عمل کرے گا، اچھا کرے یا برا کرے، اس کے لحاظ سے ہی اللہ کریم کے ہاں ان کے درجات مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ کا رب جو ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے، کیا میرے محبوب جو آپ کا رب ہے ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ انجام دیتے ہیں۔ یعنی کفار اور مشرکین جو اپنے تئیں اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، آپ کے دین کو جھٹلاتے تھے، تو یہ خبردار کیا جا رہا ہے کیا میرے محبوب آپ کا رب تو سب کچھ جانتا ہے، اس سے تو کوئی چیز بھی چھپی اور مخفی ہر ایک ان کے عمل سے باخبر ہے جو یہ کرتے ہیں۔ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 18 اور 19 میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا، اس میں بھی اللہ کریم نے فرمایا یہ جو گزری ہوئی قوموں میں سے، جنوں اور انسانوں میں سے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات پوری ہو کر رہی، یہ یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے، اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں کے مطابق درجات ہیں، تاکہ اللہ ان کے کاموں کو پورا پورا اجر دے، ان پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔
تو دوسرے مقامات پر سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 18 اور 19 میں بھی اللہ کریم نے وہاں بھی جنوں اور انسانوں دونوں کا ذکر کیا. تو یہ آیت کریمہ اور یہ آیت کریمہ دونوں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جنت میں بھی جن اور انسان دونوں ہی مخلوقات جائیں گی، اور اسی طرح جہنم میں بھی دونوں مخلوقات جائیں گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں، 4 قسمیں ہوں گی جنت جہنم میں جانے والوں کی. ایک طبقہ وہ ہے جو جنت میں جائے گا، وہ ملائکہ ہیں. ایک قسم جو ہے اللہ کی مخلوقات میں سے، ملائکہ میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. ایک طبقہ، ایک مخلوق اللہ کی ملائکہ ہے جو جنت میں جائے گی. ایک مخلوق شیاطین جو ہیں ان میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائیں گے، جو شیاطین ہیں. اور شیاطین جو ہیں وہ جنوں سے کہا جاتا ہے، شیاطین جو ہیں وہ جنوں میں سے کہا جاتا ہے. تو وہ طبقہ جو ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، وہ بھی. اور اس کے ساتھ جو انسان شیاطین ہیں، شیطان کے ساتھی جو ہیں، وہ بھی جہنم میں جائیں گے. اور پھر آپ نے فرمایا 2 طبقات ان میں سے جن اور انسان، یہ جنت میں بھی جائیں گے اور دوزخ میں بھی جائیں گے. یعنی کہ 2 طبقات کو تو اللہ کریم نے علیحدہ کر دیا. حدیث مبارک میں جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ملائکہ میں سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا اور شیاطین میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لیکن جنات میں سے اور انسانوں میں سے جنت میں بھی جائیں گے اور جہنم میں بھی جائیں گے. تو لہذا یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ جنت میں بھی جن جائیں گے، اور اللہ کریم ان کو بھی ان کے اعمال کے مطابق جو ہے وہ درجات ان کو عطا کرے گا. اور کئی روایت میں یہ بھی بات پائی جاتی ہے کہ جس طرح انسان وہاں پر کھائیں گے پئیں گے، اسی طرح جنات بھی وہاں پر کھائیں گے اور پئیں گے، زندگی بسر کریں گے. جیسے ہم زندگی بسر کریں گے جنت میں اگر اللہ لے گیا تو، ویسے وہ بھی زندگی جنت میں بسر کریں گے. اسی طرح جہنم کا معاملہ ہے. پھر اللہ کے ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّاتِ قَوْمٍ آخَرِينَ. اور آپ کا رب بے نیاز ہے اور بڑی رحمت والا ہے، اگر چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا کہ اس نے دوسرے لوگوں کی اولاد سے تم کو پیدا فرمایا. تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے انسان کے اس زوم کو بھی، وہم باطل کو توڑا کہ گویا میں ہی سب کچھ ہوں، میری ہی وجہ سے یہ کائنات ہے، میری ہی وجہ سے یہ نظام زندگی جو ہے یہ چل رہا. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان ساری تمہارے وجود سے یا تمہارے کام کرنے سے میں ان ساری چیزوں سے پاک ہوں، بے نیاز ہوں، مستغنی ہوں. میں نے تجھ کو پیدا کیا، تم کو زمین پر اتارا، تمہارے لیے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا بندوبست کیا. اور اللہ یاد رکھیے، اللہ کریم جو کچھ بھی انسان کو عطا کر رہا ہے یا دوسری مخلوقات کو دے رہا ہے، اللہ اس کے عوض کچھ مانگتا نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا اس کا، کیونکہ وہ مستغنی ہے، وہ غنی ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے. اس کو اس کی چیز کی حاجت نہیں ہے کہ تم سے اسے کچھ چاہیے اس کے بدلے میں. یہ جو اللہ کریم نے عبادات اور ریاضات کا اللہ کریم نے جو انسانوں کو کہا نا، انسانوں اور جنوں کو کہ اللہ کی عبادت کیا کرو، یہ اس لیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو انسانی وجود کی اور روح کے ساتھ جو علائشیں لگ جاتی ہیں، ان کو پاک اور صاف اور مطہر اور طاہر کرنے کے اللہ کریم نے یہ عبادات کی طرف جوڑا کہ میرے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر رکھو، میری عبادت کیا کرو، روحانی تعلق میرے ساتھ بنا کر رکھو، تاکہ تمہارے اندر یہ جو دنیاوی علائش ہیں یہ نہ داخل ہو سکیں.
اور اللہ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ اس کو سجدے تمہارے چاہیے یا تمہاری عبادت چاہیے. اس کی عبادت کرنے کے لیے کھربا ہا جو ہیں فرشتے ہمہ وقت اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں، بلکہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کی تسبیح کرتا رہتا ہے. شجر کیا، حجر کیا، آسمانی مخلوقات کیا، زمین کے اوپر کی مخلوقات، زمین کے اندر کی مخلوقات، سمندر کے اندر کی مخلوقات، ہر ایک چیز جو ہے جس کو اللہ کریم نے تخلیق کی ہے وہ اس کی تسبیح کر رہی ہے، ہم وقت اس کی تسبیح کر رہی ہے. تو اللہ کو اس چیز کی حاجت نہیں ہے کہ آپ اور میں اس کی عبادت کریں یا اس کی تسبیح کریں. اللہ صرف اس لیے ہمیں عبادت کی طرف اللہ کریم نے فرمایا کہ میری عبادت کیا کرو. ایک تو شکر ادا کیا کرو جو نعمت میں نے تم پر کی، اور دوسرا یہ کہ تمہیں ابرار کے مقام پر پہنچانے کے لیے نیکوکاروں اور اپنا قرب تمہیں دینے کے لیے تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم یہ نیک کام کیا کرو، عبادات کیا کرو، تاکہ تمہیں رب کا قرب مل سکے، تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں ہو سکے جو ابرار ہیں، جو اچھے ہیں، جن کا مرتبہ جو صالحین ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں. تو اس لیے عبادت جو ہے اللہ کریم کی کرنی چاہیے کہ اس سے اللہ کے ایک ساتھ ایک تعلق ڈیولپ ہوتا ہے. ورنہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت یہ گمان اگر بندہ کر لے کہ میں عبادت کروں گا تو اللہ کی کبریائی بیان ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ اس چیز سے محتاج نہیں ہے. اللہ آپ کی اور میری عبادت کا محتاج ہے. وہ تو دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، وہ ہر چیزوں سے پاک ہے. دنیا میں انسان جب کسی پر کوئی کام نیکی کرتا ہے نا تو اس کے پیچھے سارے محرکات ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی لالچ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی غرض ہو، کچھ بھی نہ ہو تو یہ تو ہوتا ہے نا چلو میں اس کے ساتھ نیکی کروں گا، یہ میرے لیے دعا کرے گا. تو دعا بھی تو سیلف جو ہے وہ غرض ہی ہے نا جی. اگر مادی طور پر آپ کسی سے کچھ طلب نہیں کرتے تو کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو یہ غرض تو ہوگی نا کہ یہ مجھے دعا دے گا. اچھا یا یہ بھی غرض نہ ہوگی تو یہ تو دل میں ہوگا نا کہ میں نیکی کا کام کروں گا تو اللہ مجھے اجر عطا کرے گا. تو انسان کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی غرض چھپی ہوئی ہوتی ہے، غرض. لیکن اللہ جو عطا کرتا ہے اس کے پیچھے اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کو کسی سے کوئی غرض نہیں. اگر وہ غرض رکھے تو وہ محتاج ہو جاتا ہے، اور اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ غنی ہے. اللہ تو پہلی بات تو اللہ کریم نے یہ سمجھائی کفار اور مشرکین کو کہ میں محتاج نہیں ہوں تمہارا، تم مجھے مانو یا نہ مانو، تم میری طرف آؤ یا نہ آؤ، میری عبادت کرو یا نہ کرو، تم دین اسلام کو قبول کرو یا نہ کرو، میں تمہاری ان چیزوں کا محتاج نہیں ہوں. اور دوسری بات اللہ کریم نے یہاں پر یہ ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہارا جانشین بنا دے. کہ اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں، اور اللہ نے کئی بار کیا بھی. آگے مضمون آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے کہ اللہ کریم نے کئی بار یہ کیا کہ پوری کی پوری بستی کو تباہ کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی اگر بات کی جائے تو سارے کے سارے قبیلے کو تباہ و برباد کر دیا، چند لوگوں کو بچا لیا، پھر اس سے نسل نہیں چلا دی. اس طرح لوط علیہ السلام کی قوم ہے، آل سمود ہے، عاد کی قوم ہے، پوری کی پوری نسل جو ہے، پورے کے پورا قبیلہ جو ہے، پورے کا پورا علاقہ جو ہے اللہ کریم نے اپنے ایک امر سے تباہ و برباد کر کے رکھ دی. تو اللہ چاہتا ہے یہ میرے لیے کوئی مشکل ہے. اگر میں چاہوں تو تم جس زوم میں بیٹھے ہوئے ہو کہ ہمارے بغیر یہ کائنات کا نظام نہیں چلتا، میں اگر چاہوں تو تمہیں نابود کر دوں، تمہیں مٹا دوں، تمہیں ختم کر دوں، اور تمہارے بعد جسے چاہوں تمہاری جگہ پر لا کر جانشین بٹھا دوں. اور اگر آپ طریقہ انسانی کا مشاہدہ کریں نا، دین اسلام کو چھوڑ کر بھی یا اللہ کے دین کو چھوڑ کر بھی ویسے طریقہ انسانی کا مشاہدہ کریں تو کیا کوئی بادشاہ دائمن رہا اس زمین پر؟ جی کیا کسی قوم کو ہمیشہ فتح میسر آئی؟ کیا کسی قوم کا ہمیشہ غلبہ رہا؟ ہزاروں کروڑوں سال کی زندگی اگر پڑھتے انسان کی پڑھتے چلے جائیں تو قبیلے بھی بدلتے رہے، قومیں بھی بدلتے رہیں، بادشاہ بھی بدلتے رہے، حکومتیں بھی بدلتے رہیں، اپس اینڈ ڈاؤن بھی آتے رہے نا. کبھی کیسر جو تھا وہ سپر پاور تھا، کبھی کیسرا جو تھا وہ سپر پاور تھا جی، لیکن وہ مٹ گئے.
کبھی فرعون کی طوطی بولتا تھا، کبھی نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، لیکن آج ان کا وجود اس زمین پر باقی نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کو اللہ کریم سمجھا رہا ہے کہ تم جو ہو ضروری نہیں ہو میرے لیے، تم ہرگز ناگزیر نہیں ہو۔ یہ مت گمان کرنا کہ میرے بغیر کائنات کا نظام نہیں چلے گا، ہم مٹ جائیں گے، ہم مر جائیں گے تو پتہ نہیں کائنات ساری کھڑی ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پر نہ ہوگے، میری بات نہ مانو گے، تو میں تمہیں ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا، اور تمہاری جگہ کسی اور کو لا کر بٹھا دوں گا۔ کیسے؟ جیسا کہ اس نے دوسرے لوگوں کی اولاد سے تم کو پیدا کیا۔ اللہ کہتا ہے میرے لیے کیا مشکل ہے؟ کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی نا ساری، اسماعیل علیہ السلام ہیں، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی ساری نسل جو مسلمانوں کی چلتی رہی، انہی میں سے یہ ہے نا جن کو ڈریس کر رہا ہے اللہ کریم، کفار اور مشرکین کو۔ مکہ میں جو لوگ آباد تھے یہ اصلاً تو اولاد ابراہیم ہی ہے نا، زیادہ تر ان میں لوگ وہی تھے۔ اسماعیل علیہ السلام نے آ کر مکہ کو آباد کیا تھا، تو پھر آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے کے دین سے پلٹ گئے، شرک پر آ گئے، اللہ کے سوا دوسرے بتوں کی پوجا شروع کر دی، لیکن کہتے اپنے آپ کو ابھی بھی یہ تھے کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں۔ یہ بھی کہتے تھے ہم اپنے ماں باپ دادا کے دین پر ہیں، اپنے باپ دادا کے دین پر ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جیسے میں نے تم کو پیدا کیا نا، دوسرے لوگوں کی اولاد سے تم کو پیدا کیا، میں پھر بھی پیدا کر دوں گا، تمہیں مٹا کر کسی اور کی اولاد کو لا کر جانشین بٹھا دوں گا۔ تو میرے لیے یہ کام مشکل اور ناممکن نہیں۔ تو یہ زوم اللہ کریم نے انسان کا توڑا کہ میرے بغیر کائنات چل، یا استغفر اللہ نعوذ باللہ، میرا اللہ کریم محتاج ہے۔ جیسے وہ یہودی کہا کرتے تھے نا کہ اللہ کریم ہمارا محتاج ہے، ہم غنی ہیں، اللہ تمہارا محتاج ہے، ہم دینے والے ہیں، وہ تو مانگتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے قرض دو، ہم سخی ہیں، وہ محتاج ہیں۔ اس طرح کی بکواس کیا کرتے تھے یہودی جو تھے۔ تو اللہ نے یہ سارے معاملہ جو ہیں یہ انسان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ رب کریم تو وہ ذات ہے جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، اور اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں کہ آج جو بادشاہ ہے اس کو ہٹا کر فقیر بنا دے، اور کل کے فقیر کو بادشاہ بنا دے۔ اور اس نے کئی بار زندگی کے اس معاملہ، انسانی زندگی میں کئی بار یہ اس نے کر کے دکھایا۔ جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، فرعون، اس کو ساری دنیا کے سامنے درہ نیل میں غرق کر دیا، اور اس کی لاش کو آج تک اللہ کریم نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، اتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود نشان عبرت بنا کے رکھا ہوا۔ کبھی یہ دیکھ لو، یہ پڑھا ہے جو کہتا تھا کبھی کہ میں تمہارا رب ہوں۔ تو اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہ ممکن ہے نہ مشکل۔ ان ما توعدون لآتی وما انتم بمعجزین، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اب اللہ کریم یہ کہہ رہا ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، کہ جس بات کو بتایا جا رہا ہے تمہیں کہ سدا بادشاہی تو اللہ کے ہاں ہے، اور جس کو زمین پر جس کو چاہے وہ بادشاہی عطا کرے، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے۔ آج اگر تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم حاکم ہیں، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ تمہیں ختم فرما دے اور کسی اور کو حاکم مقرر کر دے۔ اگر آسان الفاظ میں بات کروں میں آپ سے کہ آج تم اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہو کہ ہمارا حکم چلتا ہے زمین پر، ہم وارث ہیں اس زمین کے، تو اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے کہ اس جو آج حاکم ہے اس کو اٹھا کر کسی اور کو حاکم مقرر کر دے۔ تو اللہ کہتا ہے جو یہ وعدہ میں تم سے کر رہا ہوں، یا تم سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے، وہ ضرور آنے والا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ کو تم جو ہے اس کام کرنے سے روک نہیں سکتے۔ اور پھر چشم فلک نے یہ نظارہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنہوں نے مکہ سے نکال دیا تھا، ایک مثال ہی بس دیتا ہوں آپ سمجھانے کے لیے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو مکہ سے نکال دیا تھا، یا جن کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا تھا، چند سالوں کے بعد وہ سارے کے سارے خود مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔
کئیوں نے ہاتھ باندھ لیے، معافیاں مانگ لی، کئی مکہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو۔ تو اللہ نے کر کے دکھایا، اللہ نے کر کے دکھایا۔ تو یہ بات اللہ کریم قرآن کریم میں یہ جو مضمون اللہ نے بنایا اور سمجھایا کہ سدا شہنشاہ اور سدا بادشاہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، اور فیصلے اسی کے ہیں جو زمین پر اور آسمانوں پر اسی کے فیصلے چلتے ہیں۔ کچھ وقت کے لیے اگر کسی کو اس نے باطل کو اگر اس نے حاکم کے طور پر یا طاقت کے طور پر دنیا پہ اگر بنا دیا، غلبہ عطا کر دیا، تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم رب کو مغلوب کر سکتے ہو۔ اللہ جب چاہے کسی کو ختم کر کے اس کی جگہ نئی قوم کو آباد کر دے۔ اور اللہ نے فرمایا یہ ہو کر رہے گا، یہ ہو کر، اللہ نے پھر کر کے دکھایا کہ کبھی جو گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ جو کافر اور مشرک تھے، وہ کہا کرتے کہ انہوں نے اسلام لے کر آئیں گے، یہ اسلام پھیلائیں گے، 4 دن کی بات ہے، یہ غریب مسکین لوگ خود ہی اپنی موت آپ مر جائیں گے جی۔ لیکن اللہ کریم نے پھر کر کے دکھایا ان کی زندگیوں میں ہی، ابو جہل ابو لہب کی زندگیوں میں اللہ کریم نے فتح مکہ پہلی اللہ کریم کی نشانی تھی کہ یہ دیکھ لو، اگر میں چاہوں تو جن کو تم گھروں سے نکالتے ہو وہ تمہارے گھروں کے بھی مالک بن جائیں۔ تو اللہ نے یہ کر کے دکھایا۔ اس لیے انسان کو اس وہم میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں ناگزیر ہوں، یا اللہ کریم میرا محتاج ہے، یا اللہ کریم کو میری عبادات کی ضرورت ہے، اللہ کریم کو میرے مال کی ضرورت ہے۔ نہ، اگر آپ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں، تو فقط آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، آپ اپنی بندگی کے اظہار کے لیے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کو نہ آپ کی اور میری عبادت کی ضرورت ہے، نہ آپ کے اور میرے مال کی ضرورت ہے، نہ آپ کی اور میری طاقت کی ضرورت ہے۔ وہ ہر چیز پر اس کا غلبہ بھی ہے، ہر چیز پر وہ قادر بھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔